ایک ملاح کی کشتی میں دو انتہائی تعلیم یافتہ مگر خود پسند اور مغرور انسان سوار ہوئے۔ ان میں سے ایک اپنے وقت کا معروف فلسفی تھا اور دوسرا مشہور ریاضی داں۔ سمندر میں دوران سفر فلسفی نے ریاضی داں پر دھاک بڑھانے کے لیے ملاح کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تمہیں فلسفہ آتا ہے؟ ملاح نے اسے جواب دیا، نہیں محترم۔ فلسفی نے قہقہا لگایا اور کہا کہ پھر سمجھو تم نے فلسفہ نہ سیکھ کر اپنی 25% زندگی ضائع کر دی۔ کچھ دیر کشتی میں خاموشی رہی۔ اب ریاضی داں نے فلسفی کو نیچا دکھانے کی ٹھانی اور ملاح کو بالواسطہ مخاطب کیا، کیا تمہیں ریاضی آتی ہے؟ ملاح نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں صاحب۔ اب کہ قہقہا ریاضی داں نے لگایا اور رعونت سے بولا، پھر سمجھو تم نے ریاضی نہ سیکھ کر اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ کشتی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچانک ملاح نے فلسفی اور ریاضی دان کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا آپ دونوں دانشوروں کو تیراکی آتی ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، مگر کیوں؟ ملاح نے قہقہا لگایا اور کہا کہ پھر سمجھو آپ نے تیراکی نہ سیکھ کر اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے اور بچنے کی واحد صورت اس وقت تیراکی ہی ہے۔ یہ ایک فرضی داستان ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم و ہنر کے کسی شعبے میں مہارت رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان متکبر ہو جائے یا یہ غلط فہمی پال لے کہ علم و ہنر کے دوسرے شعبے کمتر ہیں۔ ایک کمہار بھی اپنے فن میں اتنا ہی مشتاق ہے جتنا کوئی IT پروفیشنل۔ ایک مدرسے کا عالم دین بھی ایسے ہی قابل عزت ہے جیسے ایک کالج کا پروفیسر۔ ہم انسان مختلف علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور ہمیں انکسار و باہمی ادب کے ساتھ ایک دوسرے سے مستفیض ہونا چاہیے۔ سائنس کے شعبے انسانیت کے لیے فی الواقع تکریم کے حامل ہیں، مگر اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ سائنسداں کسی فلسفی، شاعر یا مصور سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ حقیقت فقط اتنی ہی ہے کہ ان سب کی ذہانت جدا جدا ہے اور مختلف شعبوں سے وابستہ ہے۔